اور اسی حسین کو اس کے نانا کے شہر سے نکلنا پڑتا ہے۔ یہ میرے آپ کے لیے سننا عزیزان محترم بڑا آسان ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے۔ کئی دفعہ اپنے نانا کے روزے پر گئے۔ اللہ اکبر، نہیں ہم تو پڑھ نہیں سکتے، نہ جانے کس طرح اپنے آپ کو اپنے نانا کی قبر پہ گرایا حسین نے، اور کیا کہا ہوگا۔ جملے آپ کے سامنے مقاتل کے اندر موجود ہیں، میں تو حال دل بیان کر سکتا ہوں کہ سوچے امام حسین نے کہا ہوگا کہ میرے نانا، کہ وہ مدینہ جس میں آپ نے مجھے سیر کرائی، وہ مدینہ جس میں آپ نے میری اتنی عظمت کو دکھایا ہوگا، آج آپ ہی کی امت نے مجھے مجبور کر دیا نانا، میں آپ کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور چھوڑ کے جانے والے کو یہ امید ہو نا کہ اس نے آنا ہے تو وہ دوسرے طریقے سے جاتا ہے، لیکن جس کو یہ پتا ہو کہ اب میں نے آنا نہیں ہے، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ آپ اپنے شہروں سے گھروں سے آئے نا، اپنے والدین سے مل کے آئے ہوں گے، آپ کے بھی تو دنیا سے لوگ گئے ہوئے ہوں گے مرحومین، آپ قبر پہ بھی جاتے ہوں گے اور اپنے ماں باپ اپنے آبا و اجداد کی قبر پہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے کہ انشاءاللہ خدا توفیق دے میں دوبارہ آؤں گا، اور آپ جاتے بھی ہوں گے۔ آپ کے جو عزیزی ماں باپ یا کوئی رشتہ دار ہوں تو آپ فوراً جا کر کوشش کرتے ہوں گے پہلے اپنے باپ کی قبر پہ جاؤں، پہلے اپنی ماں کی قبر پر جاؤں، کیوں؟ بہرحال میں بڑی دور سے سفر کر کر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ کو تو امید ہے، مگر میرے حسین کو یہ امید نہیں، قطعی یقین تھا کہ میں نے اب واپس نہیں آنا۔ تبھی تو روایتوں میں ہے کہ کئی دفعہ جانا ہوا اور اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کر گر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح میرے مولا اپنے نانا سے جدا۔ اور آپ خود تصور کریں ان قدموں کا چلنا، اس روزے سے چل کر واپس آنا گھر تک، تو شاید ہو سکتا ہے امام کے ذہن میں وہ سب رنگ اور سب بچپن کی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہوں گی کہ یہ وہ وقت تھا، یہ وہی مدینہ تھا کہ جس میں جو ہے ہم گھر کے اندر موجود تھے اور دروازے کو جلایا گیا۔ اللہ اکبر، ارے کس طرح کیا کیا یاد آتا ہوگا حسین کو، کتنی اس گلیوں سے محبت ہوگی حسین کو۔ أيطول الهجر وأبقى دون لقاك بعضي وكلي حتى ما قلي آتيك وأرمي بنفسي فوق الثرى